السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہماری قصص النبیین کی کلاس نمبر 7 ہے، جس کا ٹاپک رہے گا قوم عاد اور قوم سمود۔ دو قوموں کا تذکرہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کروں گا، قوم عاد اور قوم سمود۔ یہ آپ نبی کے نام سے لکھنا چاہیں تو حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہم السلام، ان دونوں کا انشاءاللہ واقعہ مختصر جو قرآن حدیث سے ثابت ہے آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام، پہلے لکھیے گا ان کا نام۔ حضرت ہود علیہ السلام آپ نے جب قرآن کے اندر آپ پڑھیں گے تو قرآن کے اندر ان کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی قوم پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اگر ان کے نام کی بات کروں تو ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کا نام پہلے آپ لکھیں ہود بن شالخ، شین الف لام خا شالخ، ان کا نام تھا ہود بن شالخ، اور یہ سام بن نوح کے نسل سے تھے، جو میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں تھیں اور الگ الگ اولادوں سے انبیاء کا سلسلہ چلا، تو یہ سام بن نوح کی نسل سے تھے جن کا نام تھا ہود بن شالخ۔ ان کو عربیوں کا پہلا رسول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عرب کے اندر جو پہلے رسول آئے وہ حضرت ہود تھے عربی نسل کے اندر، تو اول پہلے عربی رسول بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور ان کی قوم کو عاد کہا جاتا ہے، جس قوم کی طرف یہ بھیجے گئے تھے اسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس بستی کے اندر یہ رہا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین قوموں کے اندر جہاں پر قوم رہا کرتی تھی انہی کے درمیان میں ایک کو اللہ تعالیٰ نبوت دیا کرتے تھے تاکہ وہ قوم کو سمجھا سکیں، آسانی سے ان کی بات سمجھ سکیں اور ان کی باتوں کو قبول کیا جا سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کے اندر نبی بنا کر بھیجا۔ اب ان کا علاقہ کون سا تھا، کہاں پر یہ رہا کرتے تھے؟ تو ان کا جو علاقہ تھا وہ عمان اور حضرموت کے درمیان یمن کا علاقہ تھا۔ عمان اور حضرموت یہ دونوں نام آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یمن کے علاقے کے اندر ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم کے دو نام اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں، ایک تو قوم عاد اور ایک ان کو احقاف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑے بڑے ٹیلوں والے گھر بناتے تھے۔ احقاف مطلب ٹیلے ہوتے ہیں، تو ان کو احقاف کے نام سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یاد کیا ہے۔ تو اسے قوم عاد بھی کہا جاتا ہے اور احقاف بھی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو۔ ان کا علاقہ یمن کا علاقہ تھا۔ عمان اور حضرموت کے درمیان جو یمن کا بیلٹ ہو، یمن کا جو علاقہ ہے، وہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ قرآن میں قوم عاد کا تذکرہ 7 مرتبہ نام کے ساتھ، یعنی حضرت ہود کے نام کے ساتھ 7 مرتبہ ذکر آیا ہے، اور ان کی قوم کے ناموں کے ساتھ 27 بار ذکر آیا ہے۔ یعنی اب جیسے پچھلے میں نے اس میں تو بتایا تھا صرف نبیوں کے نام کا ذکر، کیونکہ قوموں کا تو اتنا زیادہ معاملہ تھا نہیں، اب جو آئیں گے ان کی قوموں کا ذکر بھی آتا ہے، جیسے بنی اسرائیل تو ذکر اتنی بار آتا ہے کہ قرآن بھرا پڑا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اب جو نبیوں کے واقعات بتاؤں گا اس میں ساتھ ہی یہ بھی ذکر کروں گا کہ نبی کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے اور ان کی قوم کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کا تقریباً 7 بار ذکر آیا ہے اور ان کی قوم کا 27 بار ذکر آیا ہے قرآن کے اندر۔ کن صورتوں میں ان کا تذکرہ ہے تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ساری صورتیں آپ کو نہیں بتاتا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں رہ سکیں۔ کن صورتوں میں ان کا ذکر آیا، اور اوپر والی بات آپ سمجھ گئے کہ نبی کے نام 7 مرتبہ آیا ہے، پر ان کی قوم کا جو تذکرہ ہے وہ تقریباً 27 بار قرآن کے اندر آیا ہے۔ اب کن صورتوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے تو ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود، یعنی ہود علیہ السلام کے نام سے ایک سورت نازل کر دی، سورہ ہود، سورہ شعراء،
سورہ اعراف، سورہ مومنون، سورہ حامیم سجدہ، سورہ فجر، سورہ نجم، سورہ زاریات اور سورہ قمر۔ نجم، زاریات اور قمر، ان صورتوں میں یعنی بڑا بڑا موٹا جہاں پر ذکر آیا وہ بتا دیا، باقی اور بھی جگہ ذکر موجود ہے، آپ خود بھی اسے تلاش کر کے لکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف اللہ رب العالمین نے حضرت ہود کا 7 مرتبہ اور ان کی قوم کا 27 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد یہ پہلی بت پرست قوم تھی۔ حضرت نوح کے دنیا سے رخصتی کے بعد یہ پہلی بت پرست قوم تھی جنہوں نے بت پرستی کا آغاز کیا۔ جیسے میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ حضرت آدم کے بعد نوح علیہ السلام تک تقریباً 10 قرن گزرے، 1000 سال کا وقفہ گزرا، اینڈ میں جا کر ان میں شرک شروع ہوا، پر حضرت نوح کی قوم پر جب عذاب آیا تو وہ سارا ختم ہو گیا، مومن باقی بچے۔ پر اس قوم کے اندر بھی آگے بڑھ کر یہ قوم عاد پہلی قوم ہے جن کے اندر بت پرستی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہوا۔ ان کے 3 مشہور بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے نام آپ لکھ سکتے ہیں: سودا، سواد دال یا سودا، سمود، سواد میم واو دال سمود، اور ہرا، ہارا یا ہرا، سودا، سمود اور ہرا۔ یہ 3 ان کے مشہور بت تھے جن کی یہ لوگ پرستش کیا کرتے تھے، دعاؤں کے لیے ان کا استعمال کیا کرتے تھے، اللہ کے آگے ان کو سفارشی بنایا کرتے تھے۔ اب حضرت اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے جب اس قوم کے اندر بت پرستی کو دیکھا تو اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی قوم کے اندر بت پرستی عام ہوتی، بت پرستی چلنا شروع ہو جاتی، تو اللہ رب العالمین وہاں پر نبیوں کو بھیجا کرتا تھا، کتابوں کو نازل کیا کرتا تھا۔ جب قوم نوح کے بعد اس قوم کے اندر بگاڑ آیا تو حضرت نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکیں، حق بتا سکیں، توحید کی طرف دعوت دے سکیں۔ اب ایک ہیڈنگ یہاں پر یہ لکھیے کہ اس قوم کی خاصیت کیا تھی، اس قوم کی خاصیت کیا تھی؟ تو اس قوم کی خاصیت یہ تھی کہ یہ جسموں کے اعتبار سے بہت طاقتور لوگ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے قوم عاد کو بھی اور اس کے بعد جو قوم سمود کا ذکر آئے گا دونوں بہت طاقتور قوم تھی، اور ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ یہ لوگ بڑے بڑے ٹیلوں کے گھر بنا لیا کرتے تھے، بڑے بڑے کام کر لیا کرتے تھے۔ ان کی طاقت کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 69 کے اندر کیا ہے کہ یہ قوم بڑی طاقتور قوم تھی، جسم کے اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور یہ لوگ تھے، اور اسی بات کا انہیں تکبر تھا، اسی بات کا انہیں گھمنڈ تھا کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ انہیں اپنے جسموں پر تکبر تھا، اپنی طاقت پر تکبر تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے جب ہود علیہ السلام کو اسی قوم کے اندر نبی بنایا، اسی قوم کے یہ بھی تھے، اب اسی قوم میں ان کو نبی بنایا اور کہا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیجئے۔ اور میں ایک چیز پہلے بتا دوں کہ انبیاء کے جب میں واقعات بیان کروں گا تو کچھ کی ڈیٹیل بہت زیادہ تفصیل سے بتاؤں گا، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، پر کچھ کی بالکل شارٹ ڈیٹیل جتنی آئی ہے اتنی، کیونکہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے وہی باتیں رکھوں جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ میں اسرائیلی روایات سے بیان نہیں کر رہا، کیونکہ بہت سارے انبیاء کے واقعات لکھنے والوں نے اسرائیلی روایتوں کو بھی بیان کیا، اس لیے ہر نبی کا واقعہ لمبا لمبا بیان کرتے ہیں وہ لوگ، پر میں نے کوشش کی کہ صرف قرآن اور صحیح حدیث کا سہارا لیا جائے، کیونکہ وہ ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جب حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، آپ نے قوم کو آ کر توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب کرنا غلط ہے، اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے توحید کی دعوت دی ہے، یعنی اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، مارنے والا صرف ایک ہے۔ تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ حضرت ہود نے قوم کو جس چیز کی دعوت دی وہ تھی توحید، جیسا پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو جس چیز کی دعوت دی وہ تھی توحید، حضرت ہود نے
آگے چل کے حضرت صالح نے تقریباً تمام انبیاء کرام نے اپنی قوم کو جو سب سے پہلی دعوت دی وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی عبادت کی جائے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، تو قوم نے ان کو کیا رسپانس دیا، کیا جواب دیا؟ حضرت ہود نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے جواب میں کیا کیا؟ آپ اس کو پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بے وقوف کہا کہ آپ بے وقوفی بھری باتیں کرتے ہو، ہم آپ کی باتوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ آپ کو جھوٹا کہا دوسرے نمبر پر، اور آپ کو پاگل کہا تیسرے نمبر پر۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 65 سے 72 کے اندر کیا ہے کہ جب حضرت ہود نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے کہا آپ تو بے وقوف ہیں، آپ تو جھوٹے ہیں، آپ تو پاگل ہیں، اور آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 65 سے لے کر 72 تک کیا ہے۔ اس کے بعد چوتھا اعتراض یہ کیا کہ ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں، آپ تو بشر ہیں۔ اور یہ سارے اعتراض آپ دیکھیں گے تقریباً سارے انبیاء پر سیم اعتراض کیے گئے، اور آج تک ان میں سے کچھ اعتراض حق بتانے والوں پر آج بھی کیے جاتے ہیں۔ کچھ اعتراض جو انبیاء پر کیے گئے ان میں سے کچھ اعتراض آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ آپ کہا حضرت ہود کو کیا آپ تو بشر ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 33 سے 35 کے اندر کیا ہے کہ آپ تو ایک بشر ہیں۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، تم اس کی بات مان رہے ہو، یہ تو ایک تمہاری طرح آدمی ہے۔ یاکل مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ اگر یہ نبی ہے تو الگ ہونا چاہیے نا، وہی کھانا کھا رہے ہیں، وہی پانی پی رہے ہیں، کیسے ان کی بات کو ایکسپٹ کیا جائے؟ یہ بول کر آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ پانچواں اعتراض جو آپ کے اوپر کیا یا قوم نے آپ کو جواب دیا، وہ کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کریں گے، باپ دادا کی روش پر چلیں گے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ اور ہم چھوڑ دیں ان کی جن کی عبادت کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کو چھوڑ دیں، ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں، یہ سب تو غلط بات بتا رہے ہو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر تقریباً 60 سے لے کر 80 تک آیتوں کے اندر کیا ہے ان کے اعتراضات کا ذکر۔ کہ لوگ کہا کرتے تھے ہم تو باپ دادا کی روش پر رہیں گے، ہمارے باپ دادا زیادہ جانتے تھے، کیا ہمارے ابا کو علم نہیں تھا؟ کیا ہمارے دادا نہیں جانتے تھے؟ کیا ہمارے بزرگ نہیں جانتے تھے؟ جب انہوں نے عبادت کی تو ہم بھی عبادت کریں گے۔ چھٹی چیز، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیا کہ آپ ہم کو بول رہے ہو کہ اللہ کی مانو نہیں تو عذاب آئے گا، جہنم ہے، جنت ہے، ارے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد پیدا کیا جائے گا، ہم مانتے ہی نہیں اس بات کو، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز آپ غور کرنا کہ یہ بات وہی عربی بات ہے، کیونکہ یہ عرب قبیلے ہیں، عربیوں کے قبیلے ہیں، اور عرب کے اندر پہلے رسول حضرت ہود ہیں، یہ پورا عربی علاقہ تھا، اسی لیے عربیوں کے اندر یہ اعتراض اللہ کے نبی کے دور تک پایا جاتا تھا کہ وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اب میں نے آپ کو سیرت النبی جب پڑھائی اس میں ذکر کیا کہ عرب کہا کرتے تھے کہ بھائی مرنے کے بعد ہم پیدا نہیں ہوں گے، ہڈی ہڈی بن کے سب ختم ہو جائے گا معاملہ، تو یہ اعتراض جو ہے وہ قوم ہود کے زمانے سے چل رہا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر وہ لوگ یقین نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے بولا ہم تو نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ 7ویں نمبر پر سرکشی کی آپ کے سامنے، سرکشی اور تکبر کیا آپ کے سامنے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ تو جھوٹ بول رہے ہو، پاگل ہو، بددین ہو، یعنی سرکشی کا راستہ اپنایا اور تکبر کا راستہ اپنایا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے ان بنیادی اعمال کا ذکر جو اوپر میں صورتوں کے نام بتا چکا ہوں وہاں پر کیا ہے، خاص طور پر سورہ ہود کے اندر بہت ڈیٹیل بتائی ہے، سورہ شعراء، اعراف، مومنون، حامیم، سجدہ، فجر، نجم، زاریات، قمر، جتنے صورتوں کے میں نے نام بتائے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے الگ الگ الفاظ میں اعتراضوں کا ذکر کیا ہے کہ لوگ کیا کیا اعتراض کرتے تھے، کیا کیا نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اب نبی ان کو سمجھا رہے ہیں، نبی ان کو دین بتا رہے ہیں، نبی ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پر یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ساری دعوتوں کا انکار کر دیا، انہوں نے ساری باتوں کا انکار کر دیا، خوب سمجھانے کے بعد بھی جب دعوت کو نہ مانے تو حضرت ہود نے ان سے برات کا اعلان کر دیا، ان سے دوری کا اعلان کر دیا۔ تو آپ چاہیں تو ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ حضرت ہود کا دوری کا اعلان کرنا، کہ میں تم سے دور ہوں،
اب دعوت پہنچا دی، دین پہنچا دیا، بتا دیا، محنت کر لی، اب اس کے بعد بھی نہیں مان رہے تو نبی نے کیا کیا؟ برات کا اظہار کر دیا، اپنی دوری کا اظہار کر دیا کہ میں تم سے دور ہوں، تم سے الگ ہوں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ ہود آیت نمبر 54 اور 55 کے اندر کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدون فجمیعا ثم لا تنظرون۔ کیا اعلان کیا کہ اے لوگوں سنو، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ بن جاؤ کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں، یعنی اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے تمہیں توحید بتا دی ہے، اب اس کے بعد بھی اگر تم شرک پر مرتے ہو تو گواہ رہنا کہ تمہارا شرک تمہاری طرف سے تھا، میں نے تو تمہیں توحید بتا دی تھی، میں نے تمہیں ایک اللہ کا تصور بتا دیا تھا، میں نے تمہیں ایک اللہ کی دعوت دے دی تھی، اور اس کے بعد سنو، تمہارے پاس جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو سازش ہے، سب کر لو، مل کر میرے پاس آ جاؤ، مجھے مہلت مت دو، مطلب تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میں دعوت دوں گا اور دعوت دینے میں کسی سے ڈرتا نہیں، میں اللہ کے دین کی طرف بلاؤں گا اور میں اللہ کے دین کی طرف بلانے سے کسی معاملے میں ڈرتا نہیں ہوں۔ تو جب حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم عاد ان کی بات مان نہیں رہی ہے، ہر طریقے سے سمجھا لیا، تو اس کے بعد برات کا اظہار کر دیا، دوری کا اظہار کر دیا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے بات پہنچا دی، تم بھی گواہ بن جاؤ، میں نے بات پہنچا دی، میں تمہارے شرک سے دور ہوں، اگر تم مجھے شرک پر لانا چاہتے ہو، توحید سے روکنا چاہتے ہو، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مجھے مہلت بھی مت دو، پر میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اب حضرت ہود نے دعوت کے لیے کیا طریقے اپنائے؟ حضرت ہود نے دعوت کے لیے اسلوب یا طریقے کون سے اپنائے؟ اس ہیڈنگ کو میں بار بار ذکر نہیں کروں گا کیونکہ یہ بھی چیزیں تقریباً سیم ہیں، سارے انبیاء کے اندر بار بار آتی ہیں، یہاں پر میں ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت ہود نے قوم عاد کو سمجھانے کے لیے کون سے طریقے اپنائے؟ تو پہلا طریقہ اپنایا نرمی کا طریقہ، بالکل نرمی والا انداز جیسا حضرت نوح نے اپنایا تھا کہ ان کی بدماشیوں کا جواب نہ دینا، ان کی بدتمیزیوں کا جواب نہ دینا، ان کی بدتمیزیوں کے جواب میں نرمی دکھانا، یہی طریقہ حضرت ہود نے بھی اپنایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 66 کے اندر کرتا ہے۔ نصیحت کا انداز اپنایا دوسرے نمبر پر، پیارے انداز میں نصیحتیں کی، پیار سے سمجھایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ اعراف 68 کے اندر ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد توکل کے ذریعے دعوت دی کہ جب قوم والوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو بول دیا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، میں تو بڑا توکل کرتا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 56 میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اور اس کے علاوہ جتنے طریقے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنائے تھے، آپ وہ سارے طریقے بھی یہاں ذکر کر سکتے ہیں، وہ سارے طریقے اپنا کر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم عاد کو سمجھایا، بار بار انہیں بتایا، انہیں روکا، انہیں سمجھایا، اللہ کی طرف آ جاؤ، ان معبودوں کو چھوڑ دو، پر ان لوگوں نے بات کو نہیں مانا۔ عذاب لانے کے لیے حضرت ہود سے ڈیمانڈ کر ڈالی کہ عذاب لا کر دکھا دو۔ اب اللہ رب العالمین نے جب قوم کے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، دعوت کو تمام کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ہود کو کہا کہ اب ان سے ذرا دوری اختیار کر لو، جو مومن آپ کے ساتھ ہے آپ ذرا سی دوری اختیار کر لو، اب ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم پر کون سا عذاب بھیجا تھا؟ یہ ہیڈنگ چاہے تو لکھ لیں آپ کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے کون سا عذاب بھیجا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم پر ہوا کا عذاب بھیجا تھا، آندھی لکھ لیں یا ہوا لکھ لیں، ہوا کا عذاب اس قوم پر بھیجا تھا جو 7 رات اور 8 دن تک چلا تھا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ حاقہ آیت نمبر 7 کے اندر کیا ہے، اور بھی کئی صورتوں میں کیا ہے، سورہ قمر میں بھی کیا ہے، پر میں ایک جگہ کا حوالہ صرف آپ کو دے رہا ہوں۔ اب جب قوم کو سمجھا دیا انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ رب العالمین نے 7 رات اور 8 دن تک اس قوم کے اوپر ہوا کا عذاب نازل کیا، آندھی، طوفان، ایسا عذاب، ایسی ہوا، ایسی آندھی کہ جب وہ چلنا شروع ہوتی ان کے گھروں کو اکھاڑ کر پھینک دیتی،
ان کو اڑا کر اوپر تک لے جاتی اور نیچے پٹکتی، ان کے سر پھٹ جاتے. پوری قوم کو اس ہوا کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. اور اسی لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی تیز آندھی کو دیکھتے تو آپ ڈر جایا کرتے تھے. جبکہ یہ قوم جس پر جب عذاب آیا نا، جب دور سے ہوا کو آتے ہوئے دیکھا، دھیرے دھیرے ہوا چلنا شروع ہوئی اور ذرا سی بدلی بھی آ گئی، تو عذاب سے ڈر نہیں رہے ہیں. حضرت ہود ڈرا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کا عذاب آ گیا، ڈر نہیں رہے. کیا بول رہے ہیں؟ یہ تو بارش ہونے والی، کوئی ٹینشن والی بات نہیں. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کبھی آندھی یا تیز ہوائیں چلتی تو آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ. اے اللہ، میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں، اس ہوا کے اندر جو بھلائی ہے وہ چاہتا ہوں، اور جن چیزوں کو لے کر یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں. یعنی میں پانی، اچھائی، ٹھنڈک، یہ چیزیں تجھ سے مانگتا ہوں. اور اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس ہوا کی برائی سے، اس ہوا کے اندر کی برائی سے، اور یہ ہوا جن برائیوں کو لائی ہے اس سے. یعنی میں تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کے تیز چلنے پر بھی اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے ان نبیوں کے واقعات کو سن اور پڑھ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو آندھی کو بھی عذاب بنا دیتا ہے اور قوم کی قوم کو تباہ کر دیتا ہے. اس لیے آپ ہوا کے چلنے پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے. بہرکیف قوم ہود کے اوپر یہ عذاب، یا قوم عاد کہیں یا قوم ہود کہیں، دونوں ایک ہی بات ہے. حضرت ہود کی قوم جس کا نام تھا عاد اور احقاف، دو نام قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ ہوا کا عذاب بھیجا، ہوا کا عذاب ان پر آیا. 7 رات 8 دن تک یہ عذاب چلا. پوری قوم کو ہوا کے ذریعے تباہ اور برباد کر دیا گیا. صرف بچے حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے والے، باقی سب کو برباد اور ختم کر دیا گیا. پھر وہیں پر قوم عاد رہی جو بچے ہوئے لوگوں کے ساتھ تھے، اور یمن ہی کے اندر حضرت ہود کا انتقال ہوا. اور بعض لوگ کہتے ہیں آج بھی وہیں پر ان کی قبر موجود ہے. یمن ہی میں حضرت ہود کا انتقال ہوا اور آج بھی یمن کے اندر ان کی قبر موجود ہے. بعض مورخین نے اس چیز کو ثابت کیا ہے. اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ قوم صالح کو بھی ساتھ میں ایڈ کر لیں، اور دونوں کی کچھ چیزیں جو ہم نے سیکھی وہ ایک ساتھ لکھ لیں. کیونکہ قوم عاد اور قوم سمود کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دونوں عربی تھے، یہ دونوں نبی عربی تھے، اور ان کے بعد ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے عربیوں کے اندر، کیونکہ عربیوں میں نبی بہت کم آئے تھے. 3 یا 4 نبیوں کا ذکر آتا ہے عربی کے اندر. اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ ان کی ڈیٹیل زیادہ ملے گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل کتاب جو ہے نا وہ عربیوں کے بارے میں زیادہ لکھا نہیں کرتے تھے، جو ان کے والے ہوتے تھے ان کی ڈیٹیل زیادہ لکھا کرتے تھے. اسی لیے قوم عاد اور قوم سمود کی ڈیٹیل ہمیں صرف اتنی ملتی ہے جتنی قرآن حدیث کے اندر موجود ہے، اور میں نے اسی پر اکتفا کیا، اسی کو آپ کے سامنے ذکر کیا. اب اس کے بعد آتی ہے قوم سمود یا حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام بھی سام بن نوح کی نسل سے تھے. یعنی جس نسل سے حضرت ہود تھے اسی نسل سے قوم ہود، حضرت ہود کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو نبی بنا کر بھیجا تھا. انہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کا ایک نام آپ اور لکھ لیں، اس قوم کے 2 نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، قوم سمود اور اصحاب الحجر، پتھر والے. ہر قوم کی اپنی اپنی الگ الگ خاصیت ہوا کرتی تھی، اس قوم کی بھی اپنی الگ خاصیت تھی. اسے قوم سمود بھی اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے، اور اصحاب الحجر بھی انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے. اصحاب الحجر اس لیے کہ اس قوم کی خاصیت یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں ہول کر کے گھر بنا دیا کرتے تھے. یعنی پہاڑ ہوتا تھا، تراشتے 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 پورا اندر محل بنا ڈالا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر جب مشینری موجود نہیں تھی، سوچئے کیا اللہ تعالیٰ نے طاقت، قوت، صلاحیت دی تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں کو کھود کر گھر بنا دیا کرتے تھے. پہاڑوں کے اندر کھودتے کھودتے گھر بنا ڈالا کرتے تھے. اتنا طاقتور اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بنایا تھا کہ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے. اسی لیے انہیں اصحاب الحجر یعنی پتھر والے کہا جاتا ہے. ان کا علاقہ کہاں تھا، یعنی کس علاقے کے اندر پائے جاتے تھے؟ تو اگر آپ تبوک سے، یعنی آج جس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے،
تبوک کے قریب کا علاقہ ہے جس کا نام ہے مدائن، آج بھی وہ موجود ہے، اور وہاں پر ان کے بنائے ہوئے گھر بھی موجود ہیں، یعنی پہاڑوں کے اندر جو تراش کر گھر بناتے تھے، آپ نیٹ پر اگر سرچ کریں گے مدائن کے نام سے تو بہت ساری تصویریں آپ کو مل جائیں گی۔ مدائن صالح کے نام سے آج بھی وہ جگہ سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ تبوک کے راستے کے اندر یہ علاقہ پڑتا ہے جہاں پر یہ بستی رہا کرتی تھی۔ اور سمود ان کے، اب میں نے دو نام آپ کو اوپر بتائے، ان کا ایک نام تھا سمود اور ایک نام تھا اصحاب الحجر، دونوں کی وجہ بھی آپ لکھ لیجئے۔ ان کو اصحاب الحجر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پتھروں کو تراش کر گھر بنا دیا کرتے تھے۔ ہجر مطلب ہجر یا حجر پتھر کو کہا جاتا ہے۔ اور سمود اس لیے کہا جاتا ہے، سمود بولتے ہیں پانی کی کمی کو، کیونکہ اس ایریے کے اندر پانی بہت کم تھا، اس لیے اس ایریے کو یا اس بستی کو سمود بھی کہا جاتا ہے۔ سمود مطلب پانی کی کمی۔ اب ان کا ذکر کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے؟ اب اللہ رب العالمین نے قرآن میں قوم سمود یا قوم صالح، دونوں نام اس کے آپ بول سکتے ہیں، ان کا ذکر یعنی حضرت صالح کا ذکر 7 مرتبہ آیا ہے اور قوم کا ذکر 24 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت صالح کا ذکر 7 مرتبہ تقریباً آیا ہے اور قوم صالح یعنی قوم سمود کا ذکر تقریباً 24 مرتبہ 24 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ کچھ صورتوں کے میں نام بتا دوں جہاں پر ان کا ذکر آپ کو ملے گا۔ سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ شعراء، سورہ نمل، چیٹی، سورہ نمل مطلب چیٹی ہوتا ہے، سورہ فصلت، سورہ حاقہ اور سورہ قمر۔ یعنی تقریباً اگر آپ قرآن کھولیں گے نا تو قوم عاد اور قوم سمود کا ایک ساتھ ذکر اللہ نے بہت زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ یہ دونوں عربی تھے، دونوں کا ایک جیسا مسئلہ تھا، تقریباً دونوں کے ساتھ ایک جیسا انکار ہوا تھا اور بہت کم ٹائم دونوں کا معاملہ رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اکثر جگہ دونوں کا ایک ساتھ ہی تذکرہ کیا ہے۔ اسی لیے میں نے بھی ایک ہی ٹاپک کے اندر دونوں کو لے لیا تاکہ بات دونوں کی ایک ساتھ جتنی قرآن حدیث میں اتنی آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے۔ اب میں نے قوم کی خاصیت آپ کو بتا دی اوپر کہ یہ قوم پتھروں کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا دیا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 74 سے 76 کے اندر کیا ہے۔ یہ قوم بڑی طاقتور قوم تھی، پہاڑوں کو تراشنا کوئی معمولی بات تو تھی نہیں، گھروں کو تراش کے گھر بنا ڈالنا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 74 سے 76 میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طاقت کا ذکر کیا ہے۔ اب ان کے اندر بھی بہت زیادہ بگاڑ آ گیا، بت پرستی آ گئی، شرک آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے انہی کے درمیان میں حضرت صالح کو نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت عطا کی۔ انہوں نے قوم کو جیسے قوم عاد کو دعوت دی تھی حضرت ہود نے، ویسے ہی انہوں نے بھی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت، اسی کی عبادت، اسی کی طاقت، اسی کی قوت۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے تو دعوت دی توحید کی، پر قوم نے جواب میں کیا کیا؟ تو تقریباً وہی ساری چیزیں جو قوم عاد نے کی، قوم سمود نے بھی وہی رد کیا کہ ہم تو باپ دادا کی بات مانیں گے، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلیں گے، آپ بے وقوف ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ بددین ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ بشر ہیں۔ اس کے بعد حضرت صالح سے معجزے کی ڈیمانڈ کر ڈالی کہ ٹھیک ہے اگر آپ سچے ہو نا تو ایسا کرو، ہمیں لا کر دکھاؤ، ہمیں کوئی اچھا نمونہ، کوئی دلیل، کوئی معجزہ لا کر دکھاؤ۔ اب جب معجزے کی ڈیمانڈ کر دی، سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، آیت نمبر 48، 47 وغیرہ کے اندر تذکرہ موجود ہے کہ اس قوم نے معجزے کی ڈیمانڈ بھی کر ڈالی اور حضرت صالح کو قتل کرنے کی سازش بھی کر ڈالی۔ تو یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو معجزہ لا کر دکھائیے۔ آپ نے ان کی بات کو قبول کیا، کہا ٹھیک ہے، پر ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے معجزہ مانگا ہے اور معجزہ مانگنے کے بعد قبول نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب فوراً آ جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لے کر آؤ، مان لیں گے۔ اب حضرت صالح دعا کرتے ہیں
تو اللہ رب العالمین ایک پہاڑی کے اندر سے اونٹنی کو نکال دیتا ہے. پہاڑ ہوتا ہے ٹیلا, پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اور بولتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اس نے چٹان کے اندر سے اونٹنی کو نکال دیا. اب تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ, اب تم اللہ تعالیٰ کو ایک مان لو. تو کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں پر زیادہ تر اس معجزے کا انکار کر دیتے ہیں. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹنی اس زمانے کے اندر میں نے جیسے بتایا پانی کی کمی تھی, ایک کنواں تھا, تو یہ لوگ اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے. حضرت صالح کہتے ہیں کہ ایسا کرنا, ایک دن کا پانی اونٹنی پیے گی اور ایک دن کا پانی تم لوگ پینا, یعنی جو اونٹنی والا دن اس دن تم پانی مت پینا, کیونکہ اونٹنی پورا کنویں کا پانی پی جایا کرتی تھی. کہا ایک دن کا پانی اونٹنی پیے گی اور ایک دن کا پانی تم پینا, اور اونٹنی کو پریشان مت کرنا, اس کے ساتھ برائی کا ارادہ مت کرنا, کیونکہ اگر تم نے کچھ بھی اونٹنی کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. ناقہ جس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے, ناقتن مطلب اونٹنی. حضرت صالح نے کہا کہ ایک دن پانی اونٹنی پیے گی کیونکہ پانی کی کمی تھی, کنواں ایک تھا, کہا اس سے ایک دن وہ پانی پیے گی, ایک دن تم پانی پینا, اور اس کو پریشان مت کرنا. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا. پر قوم نہ مانی, وہ اپنے عناد و سرکشی پر جمے رہے, اور ان کے ایک آدمی قدار بن سالف, کاف دال الف را, قدار بن سالف اونٹنی کے پیر کاٹ دیتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے. قدار بن سالف اونٹنی کے پیر کاٹ دیتا ہے اور اونٹنی کو قتل کر دیتا ہے. اور صرف اونٹنی کو نہیں, حضرت صالح کی قتل تک کی یہ لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ انہیں بھی قتل کر دیں گے, ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے. اب پانی جب سر سے اوپر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں 3 دن کی مہلت دے دو, 3 دن بعد ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. اب اس قوم پر اللہ رب العالمین نے جو عذاب بھیجا, یعنی اس قوم پر اللہ کا کون سا عذاب آیا تھا, ہیڈنگ چاہے بنا لیں کہ قوم صالح یا قوم سمود پر اللہ کا کون سا عذاب آیا تھا. تو اللہ نے ان پر چیخ کا عذاب بھیجا تھا, ایک آواز, ایک چیخ کا عذاب بھیجا تھا. اتنی زور کی وہ چیخ آئی کہ اس سے ان کی روح پرواز کر گئی, مر گئے. جتنے کفار تھے وہ مر گئے تھے اس چیخ سے, اس آواز سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر چیخ کا یا آواز کا, تیز آواز کا عذاب بھیجا تھا. وہ چیخ جب ان کے اوپر آئی تو اس سے ساری قوم تباہ ہو گئی. اللہ کے عذاب کے ذریعے اس قوم کا بھی خاتمہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ حضرت ہود پر ایمان لانے والے, چاہے وہ حضرت صالح پر ایمان لانے والے, دونوں پر ایمان لانے والوں کو زندگیاں عطا کی, ان کے ذریعہ نسلیں چلی. پر جن لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا, قوم ہود کو ہوا کے ذریعے اور قوم صالح کو چیخ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا. اب اینڈ میں آپ یہ لکھ لیں کہ ان کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا. سب سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ تکبر کا انجام بہت برا ہوتا ہے. تکبر کا انجام برا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15-16 کے اندر بھی کہا ہے اور قوم صالح کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے تکبر کیا. اللہ تعالیٰ کے دین کے سامنے, نبی کی باتوں کے سامنے, توحید کے سامنے, ایک اللہ کے تصور کے سامنے انہوں نے تکبر کیا. دین کی باتوں کو نہ مانا, شریعت کی باتوں کو نہ مانا, جو ان پر نبی نے باتیں بتائی اسے نہ مانا, بلکہ تکبر کیا. اور آج بھی آپ دیکھیں اکثر لوگ جو حق کا انکار کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ تکبر ہی ہوتا ہے, گھمنڈ, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, میں بڑا جانکار, میں بڑا جاننے والا, اس کی کیسے سن لوں, اس کی کیسے ایکسیپٹ کر لوں, اس کی سن کے تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. اسی تکبر کی وجہ سے قومیں آج بھی تباہ ہو رہی ہے, جس وجہ سے قوم ہود اور قوم صالح کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا تھا. تو اللہ ہمیں اسے تکبر سے بچائے جس کی وجہ سے ہم حق کا انکار کر دیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائیں. دوسری بات سمجھ میں آئی, صبر کا فائدہ, کہ اگر آپ دین کے دائی ہیں, دین کے شہدائی ہیں, اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں,
تو آپ کو صبر بھی رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ تیسری چیز پتہ چلی کہ ہوا اللہ کا عذاب بھی ہو سکتی ہے، ہوا یا آندھی اللہ کا عذاب بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی تیز ہوا تیز آندھی چلے تو ہمیں توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ یہ آندھی یہ ہوا بھی اللہ کا لشکر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ کیا ہے۔ تو ہوا یا آندھی چلے تو ہمیں اللہ کے عذاب مانتے ہوئے توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے۔ چوتھی چیز، توکل کی اہمیت پتہ چلی کہ بندہ مومن کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اور اگر بندہ اس پر بھروسہ کرے تو اس کا دشمن تو ختم ہو جاتا ہے، اللہ اسے زندگی، طاقت اور قوت دے دیتا ہے۔ پانچویں چیز پتہ چلی کہ سبھی انبیاء کی دعوت توحید سے شروع ہوا کرتی تھی۔ انبیاء کی دعوت ہمیشہ توحید سے شروع ہوا کرتی تھی، توحید نقطۂ آغاز تھا، توحید کے ذریعے وہ لوگ اپنی دعوت کی اسٹارٹنگ لیا کرتے تھے۔ چھٹی چیز پتہ چلی، اندھی تقلید انسان کو ختم کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ تقلید انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر تقلید اندھی ہو، اگر اندھے پن کے ساتھ کسی کی بات کو مانا جائے، بنا دلیل کے باتوں کو مانا جائے، تو وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ کہ جب قوم عاد کو سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کہا ہمارے باپ دادا کر رہے تھے وہ غلط تھے کیا؟ قوم صالح کو سمجھایا گیا اللہ ایک ہے، کہا ہمارے باپ دادا غلط کر رہے تھے کیا؟ اور آگے جتنے انبیاء کے میں واقعات بتاؤں گا اس میں آپ ایک ہی چیز دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک ہی جواب دیا تھا، ہمارے ابا ہمارے دادا یہی سب کرتے تھے۔ تو تقلید کو شریعت نے، اندھی تقلید وہ کہ جس کے اندر انسان کچھ نہ دیکھے، کوئی دلیل نہ دیکھے، کوئی بات نہ سنے، قرآن حدیث آنے کے بعد بھی باتوں کو رد کر دے، وہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان واقعات کے اندر اسی اندھی تقلید کا ذکر کیا ہے کہ اندھے بن کر کسی کی بات کو نہ مانو، متبع بنو، دلیلوں کے ساتھ باتوں کو تسلیم کرو۔ جیسے میں کوشش کر رہا ہوں، اب میں واقعہ بتا رہا ہوں تو میں کوشش کیا کر رہا ہوں کہ آپ کو آیتوں کے نمبر دے دوں، سورتوں کے نام بتا دوں، تاکہ آپ خود اسٹڈی کرو نا، خود دیکھو۔ آپ ایسا نہیں کہ میں نے بول دیا ایسا کیا قوم صالح نے اور آپ مان لو، قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا اور آپ مان لو۔ آپ دلیل دیکھ رہے ہو، آپ قرآن حدیث دیکھ رہے ہو، یہ مومن کا کردار ہے۔ اور ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو بالکل جاہل ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو پیدائشی جاہل تھے آپ، ہر چیز میں آج بھی جاہل ہو؟ آپ پیدا ہوئے آپ ویسے کچھ نہیں جانتے تھے، کاروبار جان گئے، بات چیت کرنا جان گئے، پڑھ لکھ لیے، نوکری کرنا آ گیا، تو کیا آپ قرآن حدیث نہیں پڑھ سکتے؟ یقیناً پڑھ سکتے ہو۔ پر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ فائدہ نظر آئے تو ساری محنت آدمی کرے گا، اور جہاں فائدہ نظر نہ آئے وہاں ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے۔ ارے آخرت سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت سب سے بڑا فائدہ ہے، جنت سب سے بڑے فائدے والی چیز ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی فائدے والی چیز ہے۔ تو اس کے لیے بھی انسان کو اتنی ہی محنت کرنا چاہیے جتنا وہ اپنی دنیا کے لیے کرتا ہے۔ کیونکہ جب قبر کے اندر جاؤ گے، جب اللہ کے سامنے جاؤ گے، تو وہاں یہ نہیں چلے گا کہ ہمارے ابا دادا نے بتایا تھا، وہاں اللہ یہ بولے گا کہ بتا تجھے کیا پتا تھا، بتا تیرا عمل کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب سے ہمارے اپنے عمل کے بارے میں سوال کرے گا، اپنی اسٹڈی کے بارے میں سوال کرے گا، اپنی محنت کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو اس دن کام ایسے نہیں چلے گا کہ آپ بول دو کہ میں نے تو ابا کو دیکھا، دادا کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، یہ اس دن چلنے والا نہیں ہے۔ بہرکیف میں نے حضرت ہود اور حضرت صالح جن کی قوم تھی عاد اور سمود، ان کا بالکل شارٹ کے اندر جتنی باتیں قرآن اور حدیث کے اندر آئی، دونوں کے میں نے نام بتا دیے، علاقے بتا دیے، قرآن میں ذکر بتا دیا، قوموں کی خاصیت بتا دی، قوموں کا رپلائی بتا دیا، نبیوں کے اسلوب دعوت بتا دیا، اور دونوں قوموں پر آنے والا عذاب بھی بتا دیا کہ کیا کیا عذاب آیا، کیسے آیا۔ اینڈ میں شارٹ کے اندر میں نے 6 پوائنٹ آپ کو بتائے کہ انبیاء کرام کی اس دعوت سے یا ان دونوں کے اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا جو ہمارا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
تو ہمیں آگے خوب سوچ سمجھ کر ان لوگوں کے یعنی جن پر تیرا عذاب ہوا ان کے راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے تھوڑا ڈیٹیل کے اندر جن کا واقعہ آئے گا وہ ہے ابو الانبیاء، انبیاء کے ابا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے بہت ڈیٹیل کے اندر بیان کیا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ اسی تفصیل سے میں بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور جتنی سیکھ جتنی باتیں ہمیں ملتی ہے قدم قدم پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں حضرت ابراہیم کے واقعے میں اور حضرت یوسف جو آگے واقعات اب آ رہے ہیں اس میں اینڈ میں سیکھ الگ سے بتانے کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو واقعے کے ساتھ ساتھ بتاؤں اور آپ وہیں پر لکھیں اور بعد میں آپ خود اینڈ میں بھی لکھیں کہ ہم نے اس واقعے سے کیا کیا سیکھا۔ اپن اس کو ورک بھی بنا سکتے ہیں کہ میں آپ کو ورک دے دوں کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا، سیکھ آپ نکال کر لاؤ، میں بتاتے بتاتے بیچ میں بتا دوں گا، اینڈ میں آپ خود اس سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ اب تو کل سے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کر اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔